ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ آج جو میری قوم کی پوزیشن ہے نا، آج بدتمیزی ہماری پہچان ہے، بے حیائی ہماری پہچان ہے، بے غیرتی ہماری پہچان ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کماتا کھاتا دیکھ نہیں پاتا ہے۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت، پارلر میں جاتی ہے، آئی برو بنواتی ہے، لیکن میری بیٹی کو رشتہ نہیں آ رہا، اور اس کی بیٹی 8ویں 9ویں پڑھی، اس کی شادی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا MBA کی ڈگری لے کے گھوم رہا، نوکری نہیں مل رہی۔ اس کا بیٹا 10th پاس ہے، اس کو نوکری کیسے مل گئی؟ اے سرکار مدینہ کے پردیوانوں، ایک میسج کچھ دن پہلے وائرل ہوتا تھا، ممکن ہے کہ آپ تک بھی پہنچا ہوگا، اور وہ آج کے دور کی حقیقت ہے۔ جانتے ہو میسج میں کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا آج دنیا میں بہت سے لوگ اپنے دکھ کی وجہ سے دکھی نہیں ہیں، اوروں کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں۔ اور یہ ہمارا حال ہے، ہمارا حال ہے۔ کسی کا کچا مکان تھا، پکا بنانے لگا تو پیٹ میں ایٹھن میرے۔ مجھے کیا تکلیف؟ مجھ سے قرضہ مانگا نہیں، پرمیشن مانگا نہیں، میری زمین پر قبضہ کیا، مجھے کیا پرابلم ہے؟ بلکہ مسلمانوں، میرے آقا کی تعلیم تو یہ ہے، اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کو ترقی کرتا دیکھو، آگے بڑھتا دیکھو، کھاتا کماتا دیکھو، خوشحال زندگی گزارتا دیکھو، اگر تم اپنے کسی مومن بھائی کو اطمینان و سکون کی زندگی گزارتا دیکھو، حسد مت کیا کرو، بلکہ دعا کیا کرو اس کے وسیلے سے، اے اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جیسے تو نے میرے بھائی کو دیا ہے ایسے ہی میرے کریم مجھے بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ لیکن مینٹیلٹی بدل چکی ہے، ذہنیت بدل چکی ہے۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، صبح سے شام تک 2 دنی 4 کے چکر میں، 4 دنی 8 کے چکر میں، 8 دنی 16 کے چکر میں، بس اسی میں لگے پڑے ہوتے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پردیوانوں، شروع سے آخر تک جتنے بیٹھے ہیں یا میری بہنیں جو میری تقریر کو سن رہی ہیں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا میری باتیں تھوڑی چبھتی ہوتی ہیں، لیکن آج کے دور کی حقیقت تو ضرورت یہی ہے۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آپ کسی گھر میں جائیں، مسلمان کا گھر، آپ پوچھیں گھر کے اندر کتنے افراد ہیں، کہیں گے مرد عورت سب ملا جلا کے ہم 18 آدمی رہتے ہیں، مرد عورت ملا جلا کے 13 آدمی رہتے ہیں۔ اب آپ کہو کہ 13 لوگ جو گھر میں ہیں، اس میں جو سب سے زیادہ عمر دراز ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کو بلاؤ، سب سے عمر والے کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد کہو بابا اس گھر کے سب سے بڑے بزرگ آپ ہیں، آپ مجھے ذرا 5 کلمہ پڑھ کے سنائیے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ، اگر کہا جائے اس گھر کے سب سے بڑے بوڑھے آپ، گھر کے سارے لوگ آپ کے ماتحت ہیں، ان کی تربیت کرنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کو صحیح راستہ دکھانا، یہ آپ کا کام ہے۔ بابا آپ مجھے 5 کلمہ پڑھ کر سنائیں۔ آپ کہیں بابا مجھے یہ بتاؤ غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں، وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں۔ اچھا چلیے، آپ جمعہ کی نماز تو پڑھنے جاتے ہوں گے، ذرا مجھے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیجئے۔ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اگر آپ 5 سوال پوچھو گے، شاید 5 میں سے وہ ایک سوال کا بھی صحیح طور پر جواب نہ دے سکے۔ پھر وہ اپنے ماتحت لوگوں کو کیا دے گا؟ جب وہ گھر کا سروا ہے، جب وہی گھر کا کرتا دھرتا ہے، جب اسے کچھ نہیں آتا وہ زیرو، تو جو اس کے انڈر میں ہے ان کو کیا دے گا بلا بتا؟ کسی شخص نے مجھے فون کیا، کئی لوگ کر رہے تھے، ابھی چند دنوں پہلے کی بات ہے، سورج گرہن لگا تھا نا، سورج گرہن لگا تھا، لوگ پریشان تھے، 2 3 دن سے لوگ پریشان تھے۔ حضرت کوئی نماز ہے سورج گرہن کی تو بتائیے، کوئی وظیفہ ہے تو بتائیے، کوئی عمل ہے تو بتائیے، کیا کرنا چاہیے بتائیے۔ میں نے کہا مجھ سے سورج گرہن کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہے، تو نے آج تک مجھ سے فجر کی نماز کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھا، تو نے آج تک مجھ سے مغرب کی نماز کا مسئلہ نہیں پوچھا کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے آیا، 2 رکعت نہیں ملی، 1 ہی رکعت ملی، تو باقی چھوٹی 2 رکعت کیسے پڑھوں، یہ مسئلہ نہیں ہے بتاؤ۔ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی پوچھنے کی۔ سورج گرہن کی نماز کیسے پڑھوں یہ بتاؤ، چاند گرہن کی نماز کیسے پڑھوں یہ بتاؤ۔
میں نے کہا یہ نمازیں تو کیوں پڑھنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا تاکہ مصیبت سے بچ جاؤں، آفت و بلا سے بچ جاؤں۔ میں نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو زندگی بھر ایک وقت کی نماز نہ پڑھ، صرف چاند گرہن سورج گرہن کی نماز پڑھتا رہے، تیری دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور تو اگر 5 وقت نماز کی پابندی کرے، سورج گرہن چاند گرہن کی نماز نہ بھی پڑھے، تیری مدد کے لیے میرا مولا کافی۔